السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی، سوال کیا گیا ہے، کیا ایک مرتبہ طہارت کرنے سے جب تک طہارت برقرار رہے تو ہر طرح کی عبادت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جب انسان پاک ہوتا ہے، ناپاکی سے بچا ہے، حدث سے بچا ہے، نواقض الوضو جو ہیں ان سے بچا ہے، تو وہ انسان ہر قسم کی عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ جب وہ طہارت کی حالت میں ہے، اس کی طہارت برقرار ہے، چاہے وہ غسل کی شکل میں ہے، چاہے وہ وضو کی شکل میں ہے۔ اگر اس کی طہارت برقرار ہے، وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کر سکتا ہے، اور ہر وہ کام جس کے لیے طہارت شرط ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رستے میں ملاقات ہوئی، اللہ کے محبوب نے ہاتھ پکڑ لیا تو آہستہ آہستہ وہ ہاتھ چھڑا کے غائب ہو گئے۔ بعد جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو اللہ کے محبوب، میں ناپاکی کی حالت میں تھا، یعنی جنبی تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، ان المؤمن لا ینجس، یعنی جو مومن ہے وہ پلیت نہیں ہوتا، جی وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے جب طہارت انسان کو مل جائے، طہارت برقرار ہو، اس وقت ہر وہ عبادت کر سکتا ہے جو نماز کی شکل میں ہے، یا طواف کی شکل میں ہے، یا کسی اور نوافل کی شکل میں ہے، کیونکہ وضو جو ہے وہ طہارت کے لیے شرط ہے، یہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور جب بندہ طاہر ہوگا اس وقت انسان نماز والی اور باقی جو عبادات ہیں وہ کر سکتا ہے۔ تو لہذا سوال کے مطابق یہ ہے کہ جب بندے کی طہارت برقرار ہو وہ ہر قسم کی عبادت کر سکتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔